جامع مسجد قرطبہ تھی، جس کو آپ کورڈوبا کہا جاتا ہے انگلش میں، اس میں 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چاروں مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ ملک تھا، اسکول نہیں ہوتے تھے۔ اسلامک جو نظام تھا، اور وہ ویسٹ جتنا بھی ہے نا، یورپ جتنا بھی ہے، یورپ کے بڑے بڑے لوگ ان مدرسوں میں آ کے رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے اور پھر یہاں سے سیکھ کے جاتے تھے۔ اچھا، یہ چاروں بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک بچہ جو تھا نا، وہ مسجد کے گنبدوں کو غور سے گور رہا تھا۔ تو چاروں دوست تھے، تو باقی جو 3 تھے نا، وہ بڑے حیران تھے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، یہ گمسم بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان خوابوں کی امیجنیشن میں اور وہ خواہشوں میں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی تگ و دو لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسا ہی وہ بچہ تھا۔ تو ایک نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے بڑا عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میں بڑا ہو کر اس ملک کا بادشاہ بنوں گا تو میں کیسے حکمرانی کروں گا۔ تو یقین کیجئے، وہ تینوں بچوں میں سے 2 بچوں کی یک لخت بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ اچھا، اس میں سے نا، جس بچے کی زیادہ بڑی ہنسی آئی تھی نا، وہ وہاں اس وقت ایک جو وزیر تھا، اس کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا، تم اس طرح کرو کہ جب تم بڑے بنو گے نا، بادشاہ بنو گے، تو مجھے گدھے پہ بٹھانا، میرا منہ کالا کرنا اور پورے شہر میں میرا چکر لگوانا۔ اس وقت یہ سزا تھی ان لوگوں کی جو بہت ہی برا جرم کرتے تھے، تو یہ اس وقت کی عام ایک پاپولر سزا تھی۔ اور اس نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہو نہیں سکتا، مجھے سزا کیا ملنی ہے؟ تو یہ تم کر دینا۔ اور کچھ اس کو اپنے باپ کی اس وزارت پہ، اس کوتوالی پہ، جو اس کا باپ جو کوتوال تھا اس پورے شہر کا، تو اس کو اس پہ گمنڈ تھا کہ ابھی بات بتائی، اس کی بالکل منفی سوچ تھی۔ جو دوسرا بچہ تھا نا، اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا، یار تم یہ کرنا کہ یہ جو انٹیلیجنس سروس ہوتی ہے نا، خفیہ ادارے ہوتے ہیں، ان کا مجھے چیف بنا دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسپاٹ چہرہ تھا، یہ نہیں تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی یہ ایسی وہ خیالی بات کر رہا تھا۔ خوشی خوشی اس نے اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات سنی، جس طرح آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی سنجیدگی سے یہ بات سن رہے ہیں نا۔ اب تیسرا رہ گیا۔ اس نے یہ کہا کہ تم مجھے نا وزیر بنا دینا۔ اس نے کہا، آپ تینوں کی خواہش کے مطابق میں عمل کروں گا۔ یہ بات لکھی ہے کہ انگریز ہسٹورین ہے، انگریز تاریخ دان ہے، فلپ کے ہٹی، اس نے اپنی بک کے اندر لکھی ہے ہسٹری آف عرب۔ اس نے اپنی اس بک کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور جب وہ یہ نقل کر رہا ہے نا یہ واقعہ، تو اس کے اندر اس نے بتایا ہے کہ اس بچے کا نام ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس بچے کا نام شاید آپ میں سے کسی میں بھی اس کا نام ہو۔ اس کے بچے کا نام تھا منصور بن ابی عامر۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کے اس ملک کا، اندلس کا، کورڈوبا کا بادشاہ بنا۔ اب وہ آپ جیسی عمر تھی اس کی، لیکن اس کی سوچ دیکھیں، اس کا خواب دیکھیں، اس کے خواب نے اس کو جینے نہیں دیا۔ جینے کیسے نہیں دیا؟ اس نے اپنے اس خواب کے لیے انتھک محنت کی۔ عام بچہ تھا، ایک غریب گھر سے بچہ تھا، اور مزے کی بات یہ ہے، اس نے اپنے 4 دوستوں کی خواہشیں پوری کی۔ سوری، 3 کی۔ کتنے دوست تھے اس کے؟ 3 نے خواہشیں کی تھی نا۔ ایک کو اس نے وزیر بنایا، ایک کو اس نے انٹیلیجنس کا چیف بنایا، اور ایک کو اس بات سے کس کس کو خوشی ہوئی ہے کہ اس کو کالا منہ کر کے گدھے پہ چکر لگایا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، خوشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ بھی مسلمان تھا نا ایک، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس وقت ایک شیطانی جذبے کے اندر آ کے، اس میں ہمارے ذہن میں بھی آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم سیکھیں گے۔ یہ چیز ہم نے بھی سیکھی ہے۔ جب میں نے پڑھی تھی نا، مجھے بھی خوشی ہوئی تھی جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا نا، کہ اب اس نے اس 4 دوستوں کی خواہش پہ عمل کیا، اور اس کے 3 دوستوں کی، سوری، ویری گڈ، یہ بہت اچھی، ان کو چاکلیٹ دیں جی، میں دیتا ہوں خود، آپ آئیں۔ دیکھیں، میں نے 4 دوست بلا وجہ کہا دوبارہ،
لیکن انہوں نے فوری تصحیح کی، آئیں شاباش اٹھ جائیں، انہوں نے کہا نہیں 3 دوست ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاگتوں میں جاگ رہے ہیں۔ اب اگلی جو اس کی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ جو عام سا بچہ تھا اس نے کیا کیا، اس نے پلاننگ کی، اس محل تک وہ اپنی تعلیمی خوبی کی وجہ سے پہنچا، وہ اپنی اس وقت کا جو تھا نا دیوان، اس کے اندر وہ چلا گیا، پھر اس نے اپنی محنت سے، قابلیت سے، اور اسی بک کے اندر اس نے بتایا ہے کہ وہ بھائی ٹھنڈے دماغ کا، یعنی اصل تو ٹھنڈا دماغ ہی ہوتا ہے نا جو اسٹریٹجی بناتا ہے، ہر فیصلہ وہ جلدی نہیں کرتا تھا، غصہ اس کو نہیں آتا تھا، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اس کو قابو کرنا، جس انسان نے اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھ لیا وہ دنیا پہ فاتح بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب تک ہم اپنے یہ جو آپ کا جسم ہے نا، یہ جو آپ کا جسم ہے، اس پہ آپ قابو نہیں پاتے نا، دنیا پہ قابو پا سکتے۔ شاہین کیا کرتا ہے، پنجے جو اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس پنجوں سے پہلے وہ ڈسیزن کر چکا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں اس رفتار سے، اگر وہ درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندے کو پکڑے گا تو میں اس رفتار سے ان ٹہنیوں سے ایسے گزرتے ہوئے جاؤں گا اور اپنے آپ کو بھی بچاؤں گا اور اپنا شکار بھی لے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ پانی سے مچھلی کو پکڑ رہا ہے تو اس مچھلی کو وہ پانی کے اندر سے کیسے دبوچے گا اور دبوچ کے اس کو لے کے اپنے پروں پہ کیسے جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رات کو خراٹے لیتے رہیں، رات کو ہم بریانی کھا کے اچھی سی، ٹھیک ہے، اوپر دودھ کا گلاس پی کے سو جائیں اور صبح میتھس کے پیپر میں کہیں کہ 100/100 آئیں تو پاسبل ہوگا؟ نہیں ہوتا نا، تیاری کرنی پڑتی ہے، حکمت عملی لڑانی پڑتی ہے کہ یہ سوال ایسے آئے گا تو ایسے اس کا جواب دینا ہے، اس وقت میں نے ایسے کرنا ہے، صبح اتنے بجے اٹھوں گا تو اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو اس طرح منصور بن ابی عامر نے پوری پلاننگ کی اور بالآخر وہ بادشاہ بنا، ایک عام بچہ بادشاہ بنا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے 57 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 57۔ تو اس نے 57 جنگیں لڑی، اور آپ کو حیرانی ہوگی وہ ایک بھی جنگ میں نہیں ہارا۔ کیوں نہیں ہارا؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو پلان کرتا تھا۔ وہ ایک عام سطح سے آیا تھا نا، عام بچہ تھا، آپ اور میری طرح کا بچہ تھا، اس نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ میں نے بادشاہ، اس کو پھر سمجھ آ گئی کہ چیزیں اس طرح حاصل کی جاتی ہیں، چیزوں کو اس طرح پلان کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ابھی چلے جانا ہے، گھروں کو جائیں گے، لیکن اگر آپ خالی ذہن کے ساتھ گئے نا، یہ جسم ہے، اس کی صحت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ کی وزن کتنا ہونا چاہیے، اس پہ کوٹ کیسا پہننا چاہیے، جوتا کون سا ہونا چاہیے، گلاسز کون سی ہونی چاہیے، موبائل کس برانڈ کا ہونا چاہیے، ساری چیزیں زندگی میں ضروری ہیں، لیکن یہ ثانوی ہیں۔ ثانوی سے مراد یہ ہیں کہ یہ پہلی پرائیورٹی نہیں ہے، پرائیورٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کا پہلا کام نہیں ہے، آپ کا پہلا کام آپ کا وہ مقصد ہے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ بڑا ڈاکٹر بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن بڑا ڈاکٹر کیوں بنا جائے؟ فوج میں جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن فوج میں کیوں جایا جائے؟ اس چیز پہ آپ نے سوال کرنا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اچھا، اور مزے کی بات، بادشاہ بن گیا، 57 جنگیں لڑی، ایک جنگ میں نہیں ہارا، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، انسان جب بڑا بنتا ہے نا تو اس کی سوچ اس کو بڑا کرتی ہے، اس کے ارادے اس کو بڑے کرتے ہیں، وہ اس کو سونے نہیں دیتے۔ آپ کے ذہن میں ایک ویژن آئے گا نا، میں علامہ اقبال جیسا کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ آپ بڑا اس مقصد کے لیے تڑپیں گے، آپ کے اندر ایک پیاس ابھرے گی۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میں سے کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میں فرسٹ پوزیشن لوں گا کلاس میں؟ جس نے سوچا ہاتھ کھڑا کر، شاباش، ویری گڈ۔ اب آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں تو اس سوچ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اندر آپ کے تڑپ پیدا ہوتی ہے نا کہ اگر آج میں نہیں پڑھوں گا تو میں ہار جاؤں گا، اگر میں نے اپنا اس طرح ہوم ورک نہ کیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، اگر میں نے آج اپنے ٹاسک کمپلیٹ نہ کیے اس دور سے باہر نکل جاؤں گا۔ تو ایک چیز ہے لیکن آپ جو ہے آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ اس نے پھر کیا کیا؟ منصور بن ابی عامر نے ایک اور کام کیا۔ جب جس جنگ سے وہ جیت کے واپس اپنے شہر آتا تھا تو اس کے گھوڑے پہ ظاہر اس وقت سفر کرتے تھے، تو اس قبا پہ اس کی مٹی پڑتی تھی، گرد اڑتی تھی، مٹی پڑتی تھی۔
اس قمیض پہ، اس کے لباس پہ، تو وہ کیا کرتا تھا، آ کے اس قمیض کو اتارتا تھا اور اتار کے اس کو سلیقے سے اکٹھا کر کے اس کی مٹی جھاڑ کے ایک ڈبیا میں رکھ لیتا تھا، اس پہ جو مٹی پڑتی تھی اس ڈبیا میں رکھ لیتا تھا، کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ فوت ہوا، ٹھیک ہے، اس دنیا سے وہ گیا، اس دنیا سے جب اس کا وقت ختم ہو گیا، اگلے جہان چلا گیا، تو اس نے اپنی وصیت کی اس وقت لوگوں کو، جو اس کی جنہوں نے تدفین کرنی تھی، اس نے یہ کہا کہ جب مجھے دفن کرو نا تو میرے کفن کے اوپر یہ ساری مٹی چھڑک دینا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ چھوٹی سی ڈبیا کی مٹی ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ مٹی ہے جو مجھے رب کے راستے میں ملی ہے۔ اس کی جو سوچ تھی وہ کمال کی سوچ تھی کہ اس نے کہا، اس وقت یہ سوچا کہ یہ ڈبیا جو ہے نا، میں جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گا، فرشتے آئیں گے تو میں کہوں گا جی میں تو، میری دنیا کی متاع یہی ہے، یعنی میں جو جنگ کے اللہ کے راستے میں جیت کے میں جو سیکھا تھا اور جو میں نے اللہ کے راستے میں مجھے جو مٹی ملی ہے نا، وہ اللہ کے حضور پیش کر دوں گا۔ یعنی ایک فاتح ہے، جیت کے آ رہا ہے، اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اس کی سوچ اس پہ اٹکی ہوئی ہے کہ میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس کی وہ تیاری کر رہا ہے۔ 57 اس نے جنگیں لڑیں، اور ان جنگوں کے اندر وہ ڈبیا کی مٹی اٹھا کے اس میں رکھتا تھا اور وہ اپنے اس کے کفن پہ چھڑک دی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے خواب۔ تو جب ہم خواب دیکھتے ہیں نا، تو جب ہم ایک سوچ اپناتے ہیں، یعنی جس طرح لوگوں نے کہا کہ میں بڑا ہو کے نیکی کا کام کروں گا، یہ ایک سوچ ہے۔ جس طرح آپ میں سے کسی نے آ کے کہا کہ میں ملک کی خدمت کروں گا، یہ ایک سوچ ہے۔ جس طرح آپ میں سے آ کے کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر اس لیے بنوں گا کہ میں انسانوں کی خدمت کروں گا، یہ ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ میں سے کسی نے آ کے کہا کہ میں بڑا ہو کے ایک اچھا شاعر بنوں گا جس سے لوگوں کو جگاؤں گا، جس طرح علامہ اقبال بنے تھے، یہ ایک سوچ ہے۔ جس طرح آپ میں سے کسی نے آ کے کہا کہ میں ایک بڑا ہو کے لیڈر بنوں گا اور اس ملک و قوم کی رہنمائی کروں گا اور اس کو صحیح معنوں میں امت کی اس قوموں میں کھڑی کروں گا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کا ہمیں ویژن دیا ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ اب اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ جب آپ مقصد بڑا کر لیں گے نا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے طریقے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی استاد مل جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ آپ کو اللہ آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ آپ میں سے جب تک یہ نہیں سوچیں گے نا، آپ جس کلاس میں پڑھتے ہیں اس میں کوئی 10 15 20 بچے اور بھی تو پڑھتے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ اگر سب یہ سوچیں کہ ہم نے فرسٹ آنا ہے تو کیا بنے گا؟ کمپٹیشن ہوگا۔ تو کمپٹیشن میں کون جیتے گا؟ جو زیادہ تیاری کرے گا، جو زیادہ اور جو زیادہ اچھا سوچے گا۔ یہاں سے جائیں گے نا اس جگہ سے، تو آپ ایک فیلڈ میں اتریں گے، آپ ایک میدان میں اتریں گے۔ وہ میدان ہے دنیا، وہ میدان ہے عمل کی دنیا۔ آپ بھی یہاں سے سوچ لے کے جائیں گے۔ یعنی آپ میں سے اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ میں بڑا ہو کے اللہ کے دین کا وہ مجاہد بنوں گا جو کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کروں گا، یہ بھی ایک سوچ ہے نا۔ یہ جب آپ سوچ لے کے میدان میں اتریں گے تو اب اس کو پریکٹیکل جب شیپ میں لے کے جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ سے آپ کو پھول ہی ملیں، پتھر بھی ملیں گے۔